السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مشاہدین کرام، آج میں رمضانیات کی جو کڑی لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس کا عنوان ہے ماہ رمضان اور ہمارے اسلاف۔ ماہ رمضان مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، ریاضتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اپنی بخشش کرانے کا مہینہ ہے، رب کو منانے کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، صیام کا مہینہ ہے، ہمدردی اور رواداری کا مہینہ ہے۔ اور اس بات کو ہمارے اسلاف بخوبی جانتے تھے۔ اسلاف یہ سلف کی جمع ہے، اس سے مراد بطور خاص وہ لوگ ہیں جن کا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب تر ہے۔ انہوں نے چشمہ رسالت سے بہت قریب سے استفادہ کیا، دین سیکھا ہے، اسی لیے اسے قرون مفضلہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، رواہ البخاری۔ اور جو لوگ قیامت تک ان کا طور طریقہ اپنائیں گے، ان کے نہج پر چلیں گے، تو وہ بھی اسلاف کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا تعامل کیسا تھا ماہ رمضان کے ساتھ۔ تو اسلاف بڑی شدت سے ماہ رمضان کا انتظار کرتے تھے۔ علامہ ابن رجب اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے بعض اسلاف کا عمل۔ وہ کہتے ہیں کہ کانوا ینتظرون 6 اشہر، ماہ رمضان کا 6 مہینہ پہلے سے وہ انتظار کرنے لگتے تھے۔ وَيَدْعُونَ 6 اشہر ان یتقبلہ منہم، اور 6 مہینہ بعد تک وہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالی ہم سے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہیں اسے تو قبول فرما لے۔ یہ ان کا شدت انتظار تھا کہ جب ماہ رمضان قریب آتا تھا، اس کا ہلال دیکھنا ہوتا تھا تو گھروں سے باہر نکل جایا کرتے تھے، میدان و بیابان میں چلے جاتے تھے اور بڑی بےتابی کے ساتھ ہلال تلاش کرتے تھے، دیکھتے تھے۔ جب نظر آ جاتا تھا تو حشاش بشاش یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ ہمارے اسلاف اس مہینے میں 9 بنو عبادتیں کرتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے، صدقہ و خیرات دیتے تھے، اور خفیہ طور پر خرچ کرتے تھے، اعلانیہ طور پر بھی مال اللہ کے راہ میں دیتے تھے، اور ہر طرح کی عبادتوں میں سبقت کرتے تھے۔ ایسی تجارت کی توقع رکھتے تھے جس میں نہ کوئی خسارہ ہے نہ کوئی مندی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اپنے سامنے صحابہ اسلاف کرام ایک ماڈل رکھتے تھے، نبی پاک کا ماڈل، سید الانبیاء کا اسوہ، امام الاتقیاء کا نمونہ۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل اتنی دیر تک کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتا تھا۔ وہ حوصلہ لیتے تھے اس بات سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات رات کی نمازوں میں ایک رکعت میں 5 پاروں کی تلاوت کر جایا کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود
و اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو بڑے فیاض تھے، لیکن جب ماہ رمضان میں جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے تو کئی گنا زیادہ فیاضی کرنے لگتے تھے۔ انہیں معلوم تھی یہ فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہمارے اسلاف رمضان کے تمام احکام اور آداب بجا لانے کے حریص ہوا کرتے تھے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تو میں نے اپنے تکیے کے نیچے دو طرح کا دھاگا رکھا، ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا۔ رات میں اٹھ کے میں ان دونوں دھاگوں کو دیکھتا رہا، لیکن دونوں کی رنگت مجھ پر نہ کھلی۔ صبح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کا تذکرہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور فرمایا، عدی تمہارا تکیہ تو بہت وسیع و عریض ہے، دونوں افق اس میں سما گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد سمجھایا اور کہا کہ یہاں کالے دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے اور سفید دھاگے سے مراد دن کا اجالا ہے۔ ہمارے اسلاف اپنے بچوں سے روزے کی مشق بھی کرایا کرتے تھے اور انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزے کا حکم دیتے تھے، ان سے روزہ رکھواتے تھے، ان کے کھلونے انہیں دے کر بہلاتے تھے، یہاں تک کہ افطاری کا وقت ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول بھی یاد کیجئے کہ جب ایک شرابی ماہ رمضان میں ان کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ کمبخت، ہمارے بچے روزہ رکھتے ہیں اور تم اس مہینے میں شراب پیتے ہو۔ اسلاف کرام کا ایک خصوصی اہتمام یہ تھا کہ ماہ رمضان میں قرآن سے جڑ جایا کرتے تھے بطور خاص۔ امام سفیان ثوری اور امام زہری، اسی طریقے سے امام مالک رحمہم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ رمضان کے مہینے میں دروس حدیث چھوڑ کر قرآن کے لیے خاص ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں نہ ہو، جبکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، اور قرآن کی تلاوت کی فضیلتوں سے وہ بخوبی آگاہ تھے، اسی لیے ان کا شدت شوق یا شوق تلاوت اس قدر بڑھ جایا کرتا تھا کہ بعض اسلاف تو ایک ہی دن میں پورا قرآن ختم کر جاتے تھے، بعض ایک ہی دن میں دو دفعہ، تین دفعہ، یہاں تک کہ کچھ روایتیں ایسی بھی آتی ہیں کہ چار دفعہ قرآن پاک ختم کر جایا کرتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن ختم کرنے کے معاملے میں اسلاف کی عادتیں مختلف تھیں، اور کچھ ان میں ایسے تھے جو 2 مہینے میں ایک بار قرآن ختم کرتے تھے، کچھ 1 مہینے میں، کچھ 1 عشرے میں قرآن پڑھتے تھے، کچھ ہفتے میں، اور زیادہ تر 3 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ ایک روایت جو کہ صحیح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں لا يفقه من يقرأ القرآن في اقل من 3، کہ وہ آدمی جو 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرے وہ قرآن سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اس کے بارے میں علامہ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ہے جو پورا سال کا سال اپنا معمول بنا لے، تو اسے یہ معمول بنانا چاہیے کہ 3 دن سے کم میں قرآن نہیں ختم کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی زمان و مکان کا استغلال کرتے ہوئے اس سے زیادہ مرتبہ قرآن ختم کرتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اور مناسب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان سے کما حق ہو استفادے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔